اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کو نیک ماحول مل جائے تو اس کا اثر بھی غالب آ جاتا ہے انسان پر، اور اگر کسی کو بری محفل اور غفلت کا ماحول مل جائے تو اس پر برا اثر غالب آ جاتا ہے۔ یہ قانون ہے دنیا کا کہ اگر آپ بڑے سے بڑے زاہد کو بھی ظلمت اور غفلت کے ماحول میں رکھیں گے تو اس پر بھی ماحول کا اثر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہی ہے، چاہے وہ ماحول اچھا ہو یا برا ہو۔ اگر آپ اچھے ماحول میں اٹھیں اور بیٹھیں گے تو اس کا اثر نیکی کا آئے گا آپ پر، اور اگر آپ برے ماحول میں اٹھے بیٹھیں گے تو برے ماحول کا اثر آپ پر غالب آئے گا۔ اب انہی ماحول کو فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، یعنی آپ نماز قائم کریں۔ 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیہ ہے، ورنہ پورے قرآن پاک میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ بھی فرما دیتے کہ اقیموا الصلاۃ تو ایک مرتبہ فرمانے سے نماز فرض ہو جاتا، اور شاہی قوانین بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک مرتبہ حکم جاری کرتا ہے، لیکن انسان میں نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جلدی بات کو بھول جاتا ہے، بہت جلدی بات کو بھول جاتا ہے، اور انسان میں غفلت زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی کام سے جلدی غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو انہی اوصاف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ اس لیے فرمایا کہ کہیں میرے یہ بندے جو شفقت کے مستحق ہیں، رحم کے مستحق ہیں، اور وہ میرے اس حکم سے غفلت میں نہ پڑیں اور میرے غضب کا شکار نہ ہو، میرے غصے کا شکار نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کا ذکر فرما کر اپنے بندوں پر شفقت فرمایا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے روزے کا حکم دیا گیا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور شفقت کے بجائے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر شفقت کا معاملہ یہ فرمایا ہے کہ توبے کا دروازہ رکھا ہے۔ کسی بھی وقت اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی شفقت کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ پھر اگر یہ شخص اسی گناہوں پر زیادہ نادم ہو اور پشیمان ہو کہ آگ جل اٹھے، میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، میں اللہ کا نافرمان کیوں بن گیا، میں نے گناہ کیوں کیا، میں نے اللہ کو ناراض کیوں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت اور شفقت مزید آ جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے اپنے بندے کی طرف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ پچھلے گناہ جو کر چکا ہے اور پھر نادم ہو چکا ہے، پشیمان ہو چکا ہے، تو ان گناہوں کو نیکوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شفقت ہے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے تو اچھا اثر ہوگا، اگر آپ برے ماحول میں رہیں گے تو برا اثر ہوگا۔ اب اگر کوئی مرد و خواتین میں سے کوئی برے ماحول میں رہ چکا ہے اور اس پر برے لوگوں کا اثر ہو چکا ہے، تو اللہ کی طرف آئے اور اللہ کی طرف آنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ کے حضور، اور آئندہ ایسے ماحول سے بچنے کا بھرپور عزم کرے کہ ہم آئندہ ایسے ماحول میں نہیں رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔